بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے ہاتھ میں ایک کتاب آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور یہ کتاب جناب عمر رواں بہت ہی خوبصورت ٹائٹل ہے، اور ڈاکٹر فرید احمد پراچا کی یہ خود نوشت ہے۔ ایک طرح سے ان کی سوانح عمری ہے، لیکن اس کتاب میں علم، معلومات، تاریخ، مذہب، سیاسی تحریکیں، پاکستان کی تاریخ، شاید ہی کچھ چیز ایسی ہو کہ جو اس کتاب میں موجود رہا ہو۔ اور اس میں جو انہوں نے مختلف تصاویر کے حوالے سے بھی واضح کی ہیں چیزیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر تاریخ کا طالب علم اس کو پڑھے گا تو تاریخی حوالے سے وہ پڑھ سکے گا، اور اگر مذہب کا طالب علم پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس ملک میں کتنی مذہبی تحریکیں چلیں، سیاسی حوالے سے کیا کچھ ہوا۔ تو یہ تقریباً جناب 338 صفحوں کی کتاب ہے، لیکن اس میں جو معلومات ہیں وہ بے شمار ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کسی جگہ ہوئی، حسین احمد پراچا صاحب ان کے بھائی جو ہیں وہ کالم نگار ہیں، بہت اچھے ادیب ہیں۔ سرگودا میں جب یونیورسٹی میں تھے تو بڑی دفعہ وہاں جانا ہوا ان کی دعوت پر۔ تو بنیادی طور پر یہ ذاتی یادداشتوں کا تذکرہ ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی یادداشت انتہا کی ہے۔ بچپن کے واقعات انہوں نے لکھے ہیں۔ ایک دفعہ وہ گم ہو گئے تھے بچپن میں اور کیسے ملے، پھر اپنے والد صاحب کے حوالے سے کہ والد صاحب ان کو کس طرح ان کی تعلیم کے حوالے سے فکر مند رہتے تھے، ان کے اساتذہ کو جا کر ملتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ میرے بچے کی تعلیم اور کس کس مضامین میں، کس کس مضمون میں اس کی جو کارکردگی ہے وہ کیسی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ والدین، آج کے والدین کے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے، اور وہ گمشدہ قدریں جو آج شاید ہمارے درمیان موجود، آج ہم میں نہیں ہے، ان کی کمی ہے، وہ اس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ خدا نے کسی کو مجرم بنا کر پیدا نہیں کیا، ہر بچہ نیک بچہ ہوتا ہے، ہر بچے کو خدا نے اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ ماحول، تعلیم و تربیت اور جو والدین کی نگہداشت میں کمی بیشی جو ہوتی ہے وہ انسان کو بھٹکاتی ہے اور اس رستے پر لے جاتی ہے جو کہ گمراہی کا رستہ ہے۔ تو جب میں نے ڈاکٹر صاحب کے والد کے حوالے سے اور اس ماحول کے حوالے سے پڑھا تو مجھے لگا کہ ڈاکٹر فرید احمد پراچا کی شخصیت میں ان کے والدین کا کتنا کردار ہے، خصوصاً ان کے والد کا کتنا کردار ہے کہ ان کو ایسا ماحول فراہم کیا کہ جو ان کی فطرت کی خوبیوں کو اجاگر کرنے والا تھا، کیونکہ ہماری فطرت میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ تو جو اگر ہم خیر کو ایکٹیویٹ کریں گے، اس کو اجاگر کریں گے، تو پھر ہم خیر کی طرف رستے پر چلیں گے۔ اچھا، پھر ڈاکٹر فرید احمد پراچا ایک ایسی شخصیت ہے جن کی مقصد کے ساتھ جڑت ہے۔ یہ کتاب پڑھ کر ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ اگر ہم کسی مقصد کو لے کر سیریس ہیں، سنجیدہ ہیں، اس کے ساتھ جڑت رکھتے ہیں تو ہم کامیاب ضرور ہوتے ہیں۔ اور کسی بھی مقصد کو لے کر آگے بڑھنے والے طالب علم، سالک کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کم وسائل میں انہوں نے پھر اپنے تجارت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے کہ کم وسائل میں بھی آپ کس طرح ترقی کر سکتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ انفرادی ترقی سے اجتماعی ترقی کی طرف کس طرح بڑھ سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر فرید احمد پراچا کے حوالے سے یہ بات ضرور کہوں گی کہ ان کی ذات میں جو وفاداری ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ انہوں نے اپنی جماعت میں ہمیشہ عورتوں کی بڑی تقدیس کی، عزت کی، اور ان کی جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، اور اس کے وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے بھی ان کے بارے میں اس کتاب پہ بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے۔ اور ڈاکٹر فرید احمد پراچا جو ہیں ان کا بھی اس جماعت سے بہت ہی نائب امیر ہیں۔ تو انہوں نے ان سب لوگوں نے جو ان کے بارے میں تبصرہ کیا ہے، سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ عمر رواں ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کے حالات زندگی پر ایک خوبصورت کتاب ہے۔ کتاب کیا ہے؟ ایک تحریکی کارکن کی یادداشتوں کا
حیرت انگیز مجموعہ ہے۔ یہ مجموعہ جہاں ان کی ذاتی زندگی کا احاطہ کرتا ہے، وہیں قومی و علمی زندگی کے گوشے بھی سامنے لاتا ہے۔ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صوبائی و قومی اسمبلی کے ممبر ہے اور عوامی محاذ پر متحرک اور فعال کردار ادا کرتے رہے۔ آج کل وہ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر ہیں۔ ان کی کتاب عمر رواں نہایت عمدہ انداز و اسلوب اور خوبصورت گیٹ اپ کے ساتھ ترتیب دی گئی ہے، جس سے ہماری قومی و ملی تاریخ کے نہ صرف نمایاں بلکہ بعض خفیہ گوشے بھی سامنے آتے ہیں۔ تاریخی یادداشتوں کا یہ ایک دلکش اور عمدہ مجموعہ ہے جو اپنے قاری کو مطالعہ مکمل کیے بغیر کتاب رکھنے نہیں دیتا۔ اور یہی بات میں نے جب ان کی کتاب پڑھنی شروع کی اور میں نے دیکھا، ایک تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب اتنی رواداری ہے ان میں، اتنی وضاحتداری ہے کہ وہ یہ کتاب پیش دینے عنایت کرنے خود یہاں تشریف لائے میرے دفتر میں، اگرچہ اس وقت موجود نہیں تھی، کسی میٹنگ میں تھی، لیکن بڑا مجھے احساس ہوا کہ وہ تشریف لائے تو میں ان کو مل نہیں سکی۔ ان کا جو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر، ان کے والد مولانا گلزار احمد مظاہری کا ذکر، اپنی والدہ کا ذکر، پھر اپنی جو ان کی اہلیہ پہلی فوت ہو گئی تھی ان کی بیماری، اور اس بیماری کے دوران دل پر گزرنے والی کیفیات کا تذکرہ، تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس میں ادبی رنگ بھی ہے، کیونکہ جب اپنی وہ دلی کیفیات کا اظہار کرتے ہیں، احساسات کا اظہار کرتے ہیں، پھر شعروں کا بڑے ہی موقع مال کے مطابق شعر لکھے ہیں انہوں نے، تو وہ بڑا دل کو چھو لینے والا ہے۔ اس میں جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو ان میں آپ کو ڈاکٹر فرید احمد پراچا کا خاندان، ان کے آباء و اجداد، خاندانی پس منظر، اور ان کی جو تعلیم و تربیت ہے، اور پھر زندگی کے جو مختلف موڑ ہیں وہ پتہ چلے گا۔ جس طرح یہاں پہ جو مارشل لا لگے، جو سیاسی تحریکیں چلیں، جو جمہوری نظام کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، وہ سارے آپ کو اس میں ملیں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو بہت مختلف مذہبی ہمارے بڑے بڑے عالم تھے ان کا تذکرہ ہے، مولانا کوثر نیازی کا تذکرہ ہے، اور مختلف اجتماع جو ہیں ان کا تذکرہ ہے، صدارتی انتخاب، اور میرے خیال ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں جو اس کتاب میں آپ کو نہ ملے۔ 1947 سے شروع ہو کر آج کے پاکستان میں وہ ٹی وی ہو، وہ کوئی ان کا اسکول ہو، ان کا کالج ہو، ملک میں ہو، ملک سے باہر ہوں، پھر ایک دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کے جو معاملات رہے، وہ ان کو جیل میں بھی جانا پڑا، ظاہر سیاسی کارکن نے تو ان کو جیل میں بھی جانا پڑا، اور جیل کے شب و روز بھی انہوں نے تحریر کیے ہیں، اور باقی ان کا جو اسلام اور سوشلزم، مطلب جو بھی ان کے نظریاتی حوالے سے ان کے خیالات ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ سقوط مشرقی پاکستان کے اسباب بیان کیے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں شاید تاریخ کی کتابوں میں نہ ملیں، لیکن وہ بھی چیزیں یہاں ہمیں ملتی ہیں اور ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور پنجاب یونیورسٹی کا، اسٹوڈنٹس یونین کا، اور پھر وہ حلف برداری، چھوٹے چھوٹے موضوعات سے لے کر بڑے بڑے موضوعات تک آپ کو اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اور شادی، ازدواجی زندگی، جس طرح میں نے پہلی اہلیہ کی فوتگی اور اس کی بیماری کے دوران جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ان کی تیمارداری کی، وہ بھی، اور جماعت اسلامی میں کس طرح وہ شامل ہوئے، اور پھر آگے اپنی جد و جہد کیسے آگے بڑھاتے رہے، اور مختلف جو ہمارے بڑے بڑے سیاسی ورکر ہیں، جس طرح ہماری نظریاتی رہنما ہیں ان کا تذکرہ ہے، بھٹو صاحب کا تذکرہ ہے، اور باقی جو جن سے ان کی ملاقات رہی، غلام حیدر وائیں سے بات چیت، اور یہ جو بڑے رہنما ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی، اور نظریاتی اختلافات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور مطلب یہ دونوں طرف سے ایک بات کی گئی کہ ان کی اچھی باتیں بھی بیچ میں شامل ہیں، اور جو ان کو پسند نہیں تھیں یا جن سے ان کا نظریاتی اختلاف تھا، وہ باتیں بھی انہوں نے کی ہیں۔ پھر جو دیگر ممالک کے لوگ پاکستان میں آتے تھے، وزیر اعظم، صدور، انڈیا اسپیشل،
ان کا تذکرہ، اور انڈیا سے پاکستان کے تعلقات، پھر عدلیہ کے حوالے سے جو عدلیہ بحالی مہم چلی تھی، افغانستان سے پاکستان کے تعلق، اور افغانستان کا اور امریکہ کا جو سارا مسئلہ ہے، عرب اور باقی ممالک کے ساتھ، میرے خیال ہے کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ایسی ایسی حقیقتیں پوشیدہ ہیں کہ جن کو پڑھنا ہر آج کے طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر بات سے اتفاق کریں ڈاکٹر فرید احمد پراچا کی، آپ نظریاتی طور پر ان کی باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو انہوں نے تاریخی حوالے سے جو شواہد یہاں اکٹھے کیے ہیں ان سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ باتیں اس میں جہاں ان کے احساسات ہوں گے وہ شاید آپ ان سے بھی اختلاف کر سکیں گے، لیکن وہ واقعات ہوئے اور انہوں نے ان کی جڑیں، ان کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تو میں اس کتاب کو ایک سیاسی ورکر کی ایک ایسی ڈائری قرار دیتی ہوں کہ جس میں ہر پہلو ہے، ہر حوالے سے پاکستان کا ذکر ہے، ان کی ذات کا ذکر ہے، ان کے خاندان کا ذکر ہے، ان کی جماعت کا ذکر ہے، باقی جماعتوں کا ذکر ہے۔ تو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتاب کتنی اہم اور معلومات سے بھری ہوئی ہے۔